نمبر 10 کیا ہے؟ انگلیوں کا خلال کرنا. کس کا خلال کرنا؟ انگلیوں کا خلال کرنا. آپ کی یہ جو انگلی ہے نا، انگلی کے اندر بہت سارے پسینہ ہوتا ہے. بسا اوقات بہت سارے بچوں کو بہت زیادہ پسینہ ہوتا ہے. تو پسینہ ہوگا تو وہاں پر کیا ہوگا؟ بہت سارے جراثیم بیٹھ جائیں گے. کیا بیٹھ جائیں گے؟ جراثیم ہو جائیں گے. اور بسا اوقات آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں سوکھ جاتا ہے اور چمڑا نکلنا شروع ہو جاتا ہے، تو پھر آپ اس کو جو ہے دوا وغیرہ لگاتے ہیں. تو وہ ہونے سے پہلے اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ انگلیوں کا خلال کریں. کس کا خلال کریں؟ انگلیوں میں صرف ہاتھ کے نہیں، پیر کی انگلیاں بھی ہیں. پیر کی بھی انگلیاں جو ہے نا، ان انگلیوں کے درمیان جو ہے اچھے سے خلال کریں. کیا کریں؟ خلال کریں. اور خلال کر کے وہاں کی گندگیوں کو جو ہے صاف کریں. اس کے بعد جو ہے نمبر 11 کیا ہے؟ خوشبو لگانا. کیا لگانا؟ خوشبو جانتے ہیں؟ خوشبو، اس میں پرفیوم بھی آ گیا، جس کے اندر تیزاب نہ ملا ہو، الکوہل نہ ملا ہو. اسی طریقے سے عطر بھی ہے. کیا ہے؟ خاموش ہو جائیں گے، آپ کو سوال کرنے کا موقع دیا جائے گا. اسی طریقے سے عطر جو ہے، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عطر کی بڑی فضیلت بیان کی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے دنیا کے اندر 3 چیزیں بڑی پسند ہے. اس میں سے ایک چیز کیا ہے؟ عطر، خوشبو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا تھی؟ بڑی پسند تھی. اور اس کے ساتھ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو پسند تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا کہ تم جو ہے اگر کوئی تم کو گفٹ کرے عطر کا، خوشبو اگر کوئی آپ کو دے تو آپ کو اس کو واپس نہیں کرنا، لوٹانا نہیں ہے. سمجھ میں آئے کہ نہیں؟ اگر کوئی ہدیہ دے، آپ کو تحفہ گفٹ کرے عطر کا، تو وہ آپ کو واپس نہیں کرنا ہے. کیوں؟ کیونکہ بڑی اہم چیز ہے. تو عطر لگانا، خوشبو لگانا. اب دیکھیں بہت سارے طریقے سے، ضروری نہیں ہے کہ آپ جو عطر عام طور پر لگاتے ہیں وہی عطر ہے. آپ جو ہے بال کے اندر شیمپو لگائیں، یہ بھی ایک خوشبو لگانے کی قسم ہے. بدن کے اندر بغل میں یا اسی طریقے سے انڈر آرمز جو ہے، پیروں کے بیچ میں درمیان میں جہاں پسینہ ہوتا ہے زیادہ، ہر جگہوں پر پاؤڈر لگانا، خوشبو لگانا. تو یہ ساری چیزیں جو ہے بڑا پسندیدہ عمل ہے. اور یہ چیزیں جو ہے صفائی اور ستھرائی کے قبیل سے ہیں، اور صفائی اور ستھرائی بہت زیادہ اہم ہے. اس کے بعد میں نمبر 12 جو ہے وہ کیا کرنا ہے؟ کنگھی کرنا. کیا کرنا؟ کنگھی کرنا. کنگھی جو جانتے ہیں، بال جھاڑنا سنوارنا. ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، ان کا بال جو ہے بکھرا ہوا تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اپنے بال کو کیا کرو؟ درست کر لو. تم نے کیوں نہیں کنگھی کر لیا؟ تو کنگھی کرنا، بال کو درست کرنا، صحیح شیپ کے اندر رکھنا، یہ بھی کیا ہے؟ فطری سنت ہے. کیا ہے؟ فطری سنت ہے. بالوں کے تعلق سے ایک چیز آپ جانیں کہ بالوں کی کٹنگ کا بھی آپ خیال رکھیں. بالوں کی کٹنگ کیسی ہونی چاہیے؟ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قضا سے منع فرمایا. نہى النبي صلی اللہ علیہ وسلم عن القضاء. قضا کیا ہے؟ آپ بال کو کاٹیں، کچھ جگہوں پر بہت چھوٹا کر دیں، کچھ جگہوں پر بہت بڑا کر دیں، یا آدھے سر کو کاٹ لیں، آدھے سر کا بال کاٹیں اور سر کا چھوڑ دیں. اسی طریقے سے بہت سارے جو لوگ چرکی رکھتے ہیں، یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ یہ گناہ ہے. کیا ہے؟ گناہ ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرمایا ہے. آپ کو کیا کرنا ہے؟ بالوں کو سنوار کر کے رکھنا ہے. بال، سر کے بال جو ہوتے ہیں ان کو صحیح شیپ کے اندر رکھنا، کنگھی لگانا، تیل لگانا، خوشبو لگانا، یہ ساری چیزیں جو ہے آپ کو ہونا چاہیے. اور آپ دیکھیں اس کو آپ کو روٹین بنانا ہے. کیا بنانا ہے؟ روٹین بنانا ہے. آپ یہ مت سمجھیں کہ اب جیسے آپ چھوٹے بچے ہوتے نا، تو چھوٹے بچے جب آپ تھے تو آپ کے پیرنٹس نے، آپ کے ماں باپ نے آپ کے ساتھ یہ کام کیا. آپ کے پورے بدن کی صفائی کا خیال کون رکھتی تھی؟ آپ کی امی. آپ کی ماں جو ہے کیا رکھتی تھی؟ پورے باڈی کا صفائی کا خیال رکھتی تھی. لیکن اب آپ جب بڑے ہو گئے ہیں تو آپ اب کس کو خیال رکھنا ہے؟ آپ کو جو ہے خود مختار بننا ہے. آپ کو خود سے اپنے باڈی کی صفائی کا خیال رکھنا ہے. تو صفائی کے لیے یہ جو ہے بیسک رولز میں نے بتا دیے ہیں. انیٹ ایکٹس جو ہیں، ان ساری چیزوں کو جو فطری سنتیں ہیں ان پر عمل کرنا ہے. تو ساری چیزوں کو پھر سے ریوائز کر لیں گے انشاءاللہ. ریوائز کریں. پہلی چیز کیا ہے؟ مونچھیں کتروانا. کیا کرنا؟ مونچھ جو ہے اگر بڑی ہو جائے تو کتروانا. دوسرے نمبر پر کیا ہے؟ بغل کے بال، انڈر آرمز ہیئرس جو ہوتے ہیں ان کو کیا کرنا؟ اکھیڑنا. اگر اکھڑتے نہیں ہیں تو کیا کرنا ہے؟ ریمو کرنا ہے. اس کے بعد میں تیسرے نمبر پر کیا ہے؟ زیر ناف بال کو جو ہے کیا کرنا ہے؟ صاف کرنا ہے. ٹھیک ہے. شرمگاہ کے پاس جو ہوگا، ساری چیزیں جہاں سے آپ پیشاب کرتے ہیں وہاں کے جو راستہ ہے، وہاں کے پاس جو بال اگر بڑے ہو جائیں گے آپ کے، تو اس کو کیا کرنا ہے؟ صفائی کرنا ہے. اس کے ساتھ میں داڑھی کو کیا کرنا ہے؟ چھوڑ دینا ہے. اس کے بعد میں نمبر 5 پہ کیا ہے؟ استنجا کرنا. کیا کرنا؟ استنجا کرنا. استنجا میں دونوں چیزیں ہیں، ایک تو یورین کریں یا پوٹی کریں. دونوں چیزوں میں آپ کو کیا کرنا ہے؟
بالکل مسجد ہے، ٹھیک ہے، جو بھی چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، میں بتایا تھا کہ یہ ساری چیزیں کامن ہیں، سب کے ساتھ لگی ہوئی ہیں، تو یہ چیزیں آپ کو جاننا ہے، سمجھ میں آئے کہ نہیں؟ تو آپ کو کیا کرنا ہے، اس کے بعد میں صفائی کا خیال رکھنا ہے، سمجھ میں آئے کہ نہیں؟ بسا اوقات اگر آپ جو ہے پاسبل ہو تو آپ صابن کا بھی استعمال کریں یہ ساری جگہوں کو دھونے کے لیے، کیونکہ اسمیل ہوتا ہے، پھر وہاں سے بیکٹیریا ہوں گی، جراثیم ہوں گے، اور جرمز لگ کر کے بہت بیماریاں ہو سکتی ہیں۔ پھر نمبر 6 پر کیا ہے؟ ناخن کاٹنا۔ کیا کاٹنا؟ ناخن کاٹنا، کلپنگ نیلز۔ اس کے بعد نمبر 7 پر کیا ہے؟ ختنہ کرانا۔ نمبر 8 پر کیا ہے؟ مسواک کرنا، ماؤتھ واشنگ، منہ کی صفائی۔ پھر نمبر 9 پر کیا ہے؟ ناک صاف کرنا۔ ناک صاف کرنے میں آپ جو ہے چھوٹی انگلی، کانی انگلی جو ہے نا، جب آپ وضو کرتے ہیں اچھے طریقے سے ناک کے اندر یہ انگلی چلی جاتی ہے، پوری صفائی کریں، وہاں کی گندگی جو ہے بالکل ریمو کریں۔ اس کے بعد نمبر 10 پر کیا ہے؟ انگلیوں کا کھلال کرنا ہے۔ نمبر 11 پر کیا ہے؟ خوشبو لگانا۔ اور نمبر 12 پر کیا ہے؟ کنگھی کرنا۔ تو یہ ساری چیزیں، اب اس میں سے کچھ چیزیں میں بتا دوں امپورٹنس۔ بہت سارے بچے شرم کرتے ہیں اور وہ جو ہے اپنے ناف کے نیچے، جو نابی کے نیچے کے بال ہیں، اس کو صاف نہیں کرتے، شرم کرتے رہتے، عمر جاتی ہے، نمازیں کتنی جو ہے پڑھتے ہیں لیکن قبول نہیں ہوں گی جب آپ ان پاکی اور صفائی کا خیال نہیں رکھیں گے۔ اللہ رب العالمین کہتے ہیں خذوا زینتکم عند کل مسجد، ہر مسجد کے پاس اپنے زینت کو لے لو۔ زینت کی کیا چیزیں؟ یہ ساری چیزیں ہیں، گندگی کو، بدن کی گندگی کو صاف کر لینا ہے۔ تو آپ کو کیا کرنا ہے، اب جب اس عمر میں پہنچ گئے ہیں تو اب آپ کو کیا کرنا ہے؟ سیفٹی لیزر خریدنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ خریدنا ہے۔ اگر آپ کے پاس پیسہ ہو، اے بچوں غور سے سنو، اگر آپ کے پاس خود کے پیسے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ہے تو ڈیمانڈ کرنا ہے۔ کس سے ڈیمانڈ کرنا ہے؟ اپنے پیرنٹ سے ڈیمانڈ کرنا ہے کہ دو، اب میری عمر ہو گئی ہے، مجھے کیا کرنا ہے؟ صفائی کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ کیا کرنا ہے؟ ڈیمانڈ کرنا ہے، مانگنا ہے۔ سمجھ میں آئے؟ شرم کریں گے؟ شرم کریں گے نہیں، کیونکہ سب کے ساتھ یہ معاملہ لگا ہے، کوئی اس سے بری نہیں ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اس کو نہیں ہنگا، میرے ابو کو ضرورت نہیں، سب کو ضرورت پڑتی ہے۔ تو کیا کرنا ہے؟ اپنے پیرنٹ سے مانگنا ہے، پیسہ مانگنا ہے، یا ان کو کہنا ہے کہ لا کر کے آپ کو دے۔ اب آپ کو باڈی کی جو ہے صفائی کرنا اب آپ کے لیے ضروری ہو گیا ہے، تو کریں گے نا انشاءاللہ؟ جس کی بھی ضرورت اگر آپ کو پہنچ چکی ہے، وہ عمر ہو چکی ہے، بال اگر بڑے ہو چکے ہیں وہاں کے، تو اب اس کے لیے جو ہے بالکل تیار ہو جانا ہے۔ سمجھ میں آئے کہ نہیں؟ پرسنل رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اپنا خود کا یوز کرنا ہے، دوسروں کا یوز نہیں کرنا ہے، اس سے بہت ساری بیماریاں لگ سکتی ہیں۔ سمجھ گئے کہ نہیں؟ اب جو ہے پورا سیشن، پہلا سیشن ختم ہوتا ہے، کل کا جو سیشن رہے گا وہ جو ہے اپنے باطن کی صفائی کیسے کریں گے، سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ دل کی صفائی کیسے کریں گے، نگاہ کی صفائی کیسے کریں گے، اور کل ہم بہت ساری ایسی چیزیں جانیں گے جو ہو سکتا ہے آپ اپنی لائف کے اندر پہلی بار آپ کو جو ہے اس کو فیس کریں گے، پہلی بار آپ سنیں گے، پہلی بار لرن کریں گے۔ تو انشاءاللہ کل تمام لوگ آئیں گے کہ نہیں؟